الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها یہ جو آیت کریمہ تمہارے سامنے میں نے پڑھی یہ سورہ شمس کی آیت ہے. سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کے اندر اس کا ذکر ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سجایا، لیکن برباد ہوا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے دلدل کے اندر دھسا دیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مسلمان، جو ایمان والا اپنے نفس کو اچھائیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہے، یہ آدمی اللہ کی نگاہ کے اندر کامیاب آدمی. کچھ نفسانی برائیاں تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں، جن نفسانی برائیوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، اور جن نفسانی برائیوں سے بچنے کے نتیجے میں آدمی اللہ کا پکا بندہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات جو تمہارے سامنے بیان کرنی ہے، جو برائی تمہارے سامنے ذکر کرنی ہے، وہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض بالکل نہ ہو. دھندے کے اندر نقصان ہوا، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. فائدہ جس طرح ہوتا ہے تب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. یہی نہیں، نقصان کے اندر بھی آدمی اگر یہ پہلو اختیار کرے گا تو یہ نفسانی برائی اس کے اندر نہیں. آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیشہ ہمیشہ راضی رہے. رابعہ بصریہ ایک بہت نیک خاتون تھی. پہلے یہ باندی تھی، غلامی کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ گزارا، لیکن پھر بھی کبھی بھی ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت نہ گزری. انہوں نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار رابعہ بصریہ نے کیا نہیں، نہ کتابوں کے اندر یہ منقول ہے. اور نیک خاتون تو کیسی نیک خاتون، پوری رات عبادتیں کرتی تھی، اور اس طرح نہیں کہ کوئی بھی کپڑے پہن لیے ہوں. یہ سجتی تھی اس طرح جس طرح دلہن سجتی تھی. یعنی جس طرح دلہن اپنے آپ کو سجاتی ہے شوہر کے سامنے، شوہر کو راضی کرنے کے لیے رابعہ بصریہ سجتی تھی، اپنے آپ کو آراستہ کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر نگوں ہونے کے لیے. رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ تو رابعہ بصریہ نے جواب دیا
اذا سرته المصیبہ کما تسر النعمہ، کہ جب آدمی کو مصیبت اسی طرح خوش کر دے جس طرح نعمت اس کو خوش کرتی ہے، تو پھر یہ آدمی ایسا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامندی حاصل ہے۔ تو یہ تو نمبر 1 تھا جو تمہارے سامنے میں نے بیان کر دیا، یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ دوسرے نمبر کی بات جو تمہارے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ طول العمل سے بچے۔ طول العمل کہتے ہیں لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ دنیا کے اندر آدمی لمبی لمبی امیدیں رکھے کہ زندہ رہوں گا، یہ کاروبار کھولوں گا، دنیا کے اندر اتنا آگے بڑھوں گا میں، تو یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ یہ آدمی کو ہلاک و برباد کر دیتی۔ ایک بڑے میاں تھے، ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی مارکیٹ کے اندر، کافی دھندا بھی کر لیتے تھے وہ، اور ان کو اتنا سامان مل جاتا تھا کہ وہ اپنی کفایت کر لیتے تھے، گھر والوں کا خرچ بھی ادا کر لیتے تھے وہ۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے اور ان کا ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، اور ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر ان کے گھر والوں سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں، ان کو ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ اس مرض کے نتیجے میں اب ان کی موت طے ہے، اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کھانا اچھا سا اچھا کھلاؤ، اچھا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرو، تاکہ اب یہ اپنی جو ماں بقیہ دنیا کی زندگی ہے اس کو اچھی طریقے سے گزار سکے۔ گھر والوں نے ایسا ہی معاملہ کیا۔ گھر والے جب بھی کوئی اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تو یہ ایک ہی بات کہے کہ میری دکان کے بازو میں جو جگہ ہے نا وہ خریدنی ہے مجھے، جو بھی آدمی میرے بازو میں ہے اس کو باہر نکالو، اس کی جگہ مجھے خریدنی ہے تاکہ میں اپنے دھندے کو ایکسپینڈ کر سکوں۔ اب اسے تو پتہ نہیں کہ اس کی موت ابھی قریب ہی ہے، لیکن گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی موت ان کی بالکل قریب ہے، لیکن امیدیں ان کی دیکھو لمبی لمبی۔ یہ وقت تو رجوع الی اللہ کا ہونا چاہیے نا، آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، لیکن اس وقت میں رجوع الی اللہ ہونے کے بجائے دنیا کی لمبی لمبی امیدیں رکھنا یہ آدمی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان بہت عجیب ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان بہت عجیب ہے۔ کیا شے ہے انسان؟ یہ کہ مستقبل کی سوچنے کے اندر اپنا حال بھول جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان مستقبل کے اندر سوچنے کے اندر اپنا حال بھول جاتا ہے، اور جب مستقبل کے اندر فیوچر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو پھر ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ہے تو اس طرح جیتا ہے کہ کبھی مرنا ہی نہیں، نہ مرتا ہے تو اس طرح مرتا ہے کہ کبھی جیا ہی نہیں۔ یہ انسان کی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ پوری زندگی کماتا ہے بڑھاپے کے لیے، اپنی جوانی اور اپنی تندرستی خرچ کرتا ہے تاکہ بڑھاپے میں یہ اس کو فائدہ پہنچائے، جو مال کمائے گا وہ، لیکن پھر جب بڑھاپے کے اندر آتا ہے تو وہی مال خرچ کرتا ہے تندرستی واپس لینے کے لیے۔ یہ نمبر 2 پر تمہارے سامنے میں نے بات بیان کی۔ نمبر 3، آدمی عجب سے بچے۔ عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، آئی ایم سم تھنگ۔ یہ آدمی اگر اپنے اندر لے لے تو یہ آدمی خسارے میں، اس کے نقصان کے اندر تو کوئی شک نہیں۔ مولانا یوسف موٹالہ صاحب نے ایک مرتبہ اپنے چند مریدوں سے پوچھا تھا، یہ بات کہی تھی کہ شیطان نے سب سے پہلا گناہ کون سا کیا تھا، یہ ذرا مجھے بتاؤ۔ لوگ تھے مجلس کے اندر، کچھ لوگوں نے جواب دیا حسد۔ سب سے پہلا شیطان کا کیا ہوا گناہ حسد ہے۔ یہ جیلس تھا آدم سے، آدم علیہ السلام سے جلتا تھا یہ، اس وجہ سے یہ گمراہ ہوا۔ مولانا یوسف صاحب موٹالہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، گناہ کیا اس نے، لیکن سب سے پہلا گناہ اس کا یہ نہیں تھا۔ کچھ اور لوگوں نے بتایا تکبر کیا شیطان نے۔ تو مولانا یوسف صاحب موٹالہ نے کہا نہیں، شیطان نے تکبر نہیں کیا، یعنی اس نے تکبر والا گناہ تو کیا
لیکن سب سے پہلا گناہ اس کا یہ نہیں تھا۔ تکبر کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو برا سمجھے۔ تو یہ کیا تو تھا شیطان نے، یہ سمجھتا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یا آدم تو مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی کی خاصیت اسفل، آگ کی خاصیت اعلیٰ، آگ اوپر جاتی مٹی نیچے آتی، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ تو کیا تو صحیح اس نے یہ گناہ، لیکن سب سے پہلا گناہ اس کا یہ نہیں تھا۔ پھر خود مولانا یوسف صاحب نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے شیطان نے جو گناہ کیا تھا وہ گناہ تھا عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ دیکھو تکبر کیا اس وقت جب آدم پیدا ہو گئے تھے، حسد کیا اس وقت جب آدم پیدا ہو گئے تھے، لیکن آدم کے پیدا ہونے سے پہلے یہ عجب کے اندر مبتلا تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ 2000 سال میں نے زمین پر عبادتیں کی ہے، 2000 سال میں نے آسمانوں پر عبادت کی، میں جنات ہونے کے باوجود ایسی عبادتوں کے اندر میں نے اپنے آپ کو مشغول رکھا کہ مجھے باقاعدہ فرشتوں کی صفوں کے اندر کھڑا کیا۔ آئی ایم سم تھنگ، واقعتاً میں ہوں کچھ۔ اسی نتیجے میں شیطان خود گمراہ ہوا، اور آج تک انسانوں کو بھی وہ اسی وجہ سے گمراہ کرتا آ رہا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس برائی سے اپنا آپ کو بچے۔ دیکھو تکبر سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن تکبر بعد میں آتا ہے، عجب پہلے آتا ہے۔ پہلے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، عجب کے اندر اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے، پھر آدمی تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تکبر تو یہ رأس کل خطیئۃ، ہر گناہ کی جڑ تکبر ہے۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ یہ کڑوی حقیقت ہے۔ کسی بے کس کو اے بے دادگر مارا تو کیا مارا، جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گھر مارا تو کیا مارا، برے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ تکبر سے اپنے دل کو صاف رکھے۔ جس طرح آگ لکڑی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، تکبر تمہارے ایمان کو اسی طرح برباد کر کے رکھ دے گا۔ تکبر تو اللہ کی چادر ہے۔ کوئی تمہارا قمیص، تمہارا کرتا کھینچے اور پھاڑ ڈالے تو تم اس کا منہ دیکھو گے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ الکبریاء ردائی، جو میرا لباس مجھ سے کھینچے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ۔ اور تمہارے پاس جون سے بھی اسلحہ ہوں، جون سی بھی طاقتیں ہوں، تم اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان خود کم ہے، اپنا آپ کو کم ہی سمجھے۔ یہ تھی ایک برائی جو تمہارے سامنے میں نے بیان کی۔ آخری برائی جو تمہارے سامنے مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی موت سے نہ ڈرے۔ باقاعدہ جو علماء ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو نفس کی برائیوں کے اندر شمار کیا ہے۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور سورہ شمس کی آیت نمبر 10 کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو باقاعدہ مفسر لوگوں نے اس کو ایک نفسانی برائی شمار کیا ہے، کراہیت للموت، کہ آدمی موت سے ڈرے۔ آج مسلمانوں پر جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایمان والے کے لیے کیا موت کے بعد عذاب ہے؟ اگر ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی ہے تو الموت تحفۃ المؤمن، ایمان والے کا تحفہ ہے۔ کیا آدمی تحفے سے گھبراتا ہے؟ تحفے کو تو حاصل کرنے کی امیدیں اس کو ہوتی ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ۔ تو آدمی کو چاہیے کہ موت سے کبھی نہ ڈرے۔ ایمان والا اگر ایسا ہو گیا کہ وہ موت سے ڈر رہا ہے تو سمجھ لو دشمنان اسلام اس کا پیچھا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے غیر قومیں آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی، آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح ایک کھانے والا
اپنے کھانے کے پیالے کی طرف کھانے والوں کو بلاتا ہے۔ گویا مسلمانوں کو آخری زمانے میں لقمہ تر سمجھ کر ہر ایک ہرب کرنے کی کوششیں کرے گا۔ یہ مسلمان جس نے مشرق و مغرب، جنوب شمال سے جو ہوائیں تھیں نا، ان پر بھی انہوں نے قابو کیا ہے۔ مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، یہ خلافت تو ہم سے چھین لی گئی۔ خیر، تمہارے سامنے بات تو یہ بیان کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کے سامنے کی تھی کہ ایک زمانہ واقعتاً ایسا آنے والا ہے کہ کھانے والا جس طرح اپنے کھانے کو کھاتا ہے، اسی طرح غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو اسی طرح دعوت دیں گے۔ صحابہ بڑے تعجب میں، کیونکہ تھے وہ مرد، ان کے سینے کے اندر آگ تھی۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے نبی شاید ہم اس دن بڑی کم تعداد میں ہوں گے، کم تعداد ہوگی ہماری، تبھی تو دشمن اتنا دلیر ہوگا ہمیں بے خوبون سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلْيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ عَلَيْكُمْ وَلْيَقْذَفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ اے میرے صحابہ، نہیں، ایسا نہیں کہ تمہاری تعداد اس دن کم ہوگی، بلکہ تم تعداد میں کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن سمندر کے جھاگ کی مانند بے حیثیت اور بے مانند رہو گی۔ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے اللہ تمہاری ہیبت نکال دے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ومل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب مسلمان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی نا، اور جب وہ موت سے ڈرنے لگے گا، تب سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر وہن پیدا ہو گیا ہے، جس وہن کے پیدا ہونے کے نتیجے میں دشمنان اسلام اس پر مسلط ہوں گے۔ آج فلسطین کے اندر یہی ماحول، آج یہودی لوگ ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر موت کی کراہیت آ گئی۔ اگر یہ سب ویڈیوز جو ہم آن لائن دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارے سینوں کے اندر آگ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے نتیجے میں بھی نہیں آ رہا، بوائیکاٹ وغیرہ کرنا جو ہمارے علماء کی طرف سے رائج ہے، اگر ہمارے جی کے اندر اس کو کرنے کی رغبت بھی پیدا نہیں ہوتی، تو ہم پر افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے، یہ بات معجم طبرانی کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 25 مرتبہ اگر دن کے اندر آدمی موت کو یاد کر لے تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر موت کی نفرت نہیں ہوتی۔ موت کی نفرت اگر ہوتی بھی ہے تو وہ نکل جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ 25 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ تو موت کو کس طرح یاد کرے؟ تو معجم طبرانی کے اندر روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 25 مرتبہ اللہم بارک فی الموت وفی ما بعد الموت، پھر سے کہتا ہوں، اللہم بارک فی الموت وفی ما بعد الموت، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ تو برکت دے موت کے اندر مجھے، اور موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے اے اللہ اس میں بھی تو برکت دے۔ 25 مرتبہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے دن کے اندر، اگرچہ اپنے بستر پر مرتا ہے وہ، لیکن اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ کتنا آسان نسخہ، کتنا آسان عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ بات کا یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نفسانی برائیوں سے پاک رکھے، اور جو اچھائیاں ہیں اپنے دل کے اندر ان کو اختیار کرے۔ آج کی مجلس کے اندر سب سے پہلی بات میں نے بیان کی یہ کہ آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ نمبر 2، لمبی لمبی امیدیں نہ رکھے۔ نمبر 3، عجب اور تکبر سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اور نمبر 4، موت کی نفرت دل سے ہٹا دے۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں، یہ بات ابن الحاج کی مدخل کے اندر ہے کہ یہ جو نفسانی برائیاں جو میں نے ابھی تمہارے سامنے اس مجلس کے اندر ذکر کی ہے، اگر اس کا علاج چاہتے ہو تو
تو اس کا علاج ابراہیم خواص نے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے دواء القلب خمسۃ اشیاء، دل کی بیماریوں کی جو دوا ہے وہ 5 چیزیں ہیں. وہ 5 چیزیں کر لو گے انشاءاللہ دل کی برائیاں تمہارے اندر سے نکل جائیں گی. نمبر 1، یاد رکھنا ایک ہی مرتبہ بولوں گا. نمبر 1، قراءۃ القرآن بالتدبر، تدبر کے ساتھ آدمی قرآن کی قراءت کرے، قرآن پڑھے، کثرت تلاوت سے بھی دل صاف ہوتا ہے. نمبر 2، مجالست الصالحین، آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. نمبر 3، قیام اللیل، رات کے وقت تہجد ادا کرے. رات کے وقت ادا نہ ادا کر سکتا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم تہجد کی نماز ادا کر لے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، اس سے بھی دل کی بیماریاں صاف ہوتی ہیں. یہ 3 بیان کی میں نے، قراءۃ القرآن، قیام اللیل اور مجالست الصالحین. نمبر 4، التضرع عند السحر، سحری کے وقت آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرے، کثرت سے جی لگاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، اس سے بھی دل کی بیماری وغیرہ پاک صاف ہوتی ہے. اور نمبر 5، استغفار کثرت سے کرے، کثرت استغفار سے بھی دل کی بیماریوں کا ازالہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.